یہ نبوت کا 13واں سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد خداوندی کی تعمیل میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، جہاں سارا شہر آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھا۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت اسے ہی حاصل ہو۔ اس موقع پر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں یہ بیٹھ جائے گی آپ وہیں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے آگے بیٹھ جاتی ہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی قریب ہی موجود ایک گوشہ زمین پر اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ بھی، جہاں سے دین اسلام کی خوشبو آخر کار چہار عالم میں پھیلی۔ صحرائے مدینہ میں کھلنے والے اس گلستان کو آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد نبوی ہے تو یہ مسجد الرسول، پیغمبر کی مسجد، چنانچہ جس مسجد کی بنیاد اور جس کی اساس آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے رکھی گئی ہو، اس کے ساتھ تو ہر مسلمان کی ایک وہ دینی لگاؤ اور ایک نسبت ہوتی ہے۔ جدت، محبت، عقیدت، کشادگی اور خوبصورتی و دلکشی کا حسین شاہکار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر واقع ہے، تاریخ نے اس گوشہ زمین کا ماضی کرید نکالا ہے، جس کے مطابق مدینہ کے پہلے آباد کار کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت سے تھا، جس کا نام یثرب تھا، اور اسی نام سے اس بستی کو یثرب پکارا جانے لگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی قدیم یثرب کے آثار موجود تھے، اور یہیں پر ان 2 یتیم بچوں کی وہ زمین بھی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کا انتخاب کیا گیا ایک عظیم مقصد کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، یہ 2 خوش قسمت یتیموں کی زمین بتائی جاتی ہے روایات کے مطابق، سہل اور سہیل۔ بنو نجار قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ روایات میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عرب کی روایات کے مطابق کھجوروں کو بچھانے اور سکھانے کے لیے اس قطع زمین کا استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر کچھ روایات میں ہمیں ان کی قیمت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، 10 دینار کی جو رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی۔ 18 ربیع الاول 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعمیر کے کٹھن اور مشقت طلب کام میں شریک ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر میں خم بھی آ جاتا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے حوالے سے کتب سیرت میں یہ اشعار بھی ملتے ہیں جو صحابہ اس مسجد کی تعمیر کے دوران بڑے جوش و جذبے سے پڑھا کرتے تھے۔ اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر مکمل ہوئی تو یہ مسجد ابتدائی صورت میں مجسم سادگی تھی۔ عام فہم انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوڑائی بھی 100 ہاتھ تھی، لمبائی بھی 100 ہاتھ تھی، اور یوں آپ سمجھیں کہ اس وقت جو انصار اور مہاجرین تھے ان کی نماز با جماعت کے لیے یہ رقبہ ابتداءً کافی تھا۔ کھجوروں کے کٹے درخت،
قبلے کی طرف اس طرح گاڑے گئے تھے کہ وہ ایک دیوار سی معلوم ہوتے تھے۔ بعض کتب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کھجور کے تنوں کو ستونوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کھجور ہی کے پتوں سے اس مسجد کی چھت بنائی گئی جس پر زیادہ مٹی نہیں ڈالی گئی تھی، لہٰذا جب بھی بارش ہوتی تو اس چھت سے پانی ٹپکتا اور مسجد کا فرش کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نماز کے لیے آتے ہوئے کنکریاں ساتھ لیتے آئے اور فرش پر بچھا دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا مسجد میں ایسے ہی سنگریزوں کا فرش بچھا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق رسالت مؤاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعمیر شدہ رقبہ تقریباً 2475 مربع میٹر تھا۔ وقتاً فوقتاً جیسا کہ معلوم ہے کہ اس میں توسیع ہوتی رہی۔ ابتدا میں اس کی جو مسافت تھی جو 1080 میٹر پہ یہ تعمیر ہوئی، پھر اس میں توسیع ہوئی 1450 میٹر تک، پھر بعد میں اور بھی توسیع ہو گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر نماز کا بلاوا آذان کی صورت میں پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوز آواز میں اسی مسجد سے بلند ہوا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تعمیر میں ایک چبوترا بھی بنایا گیا۔ یہ چبوترا دراصل ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو اپنی زندگیاں دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ تاریخ اسلام میں ان صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو صفہ میں زیر تعلیم صحابہ کرام تھے وہ زیادہ تر مہاجرین تھے۔ وہ فقر، غربت اور ناداری کی زندگی گزارتے تھے، اور اصحاب صفہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ صفہ ایک چبوترا تھا۔ اس میں وہ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور چونکہ یہ خاص ایک انتہائی اختصاصی پہلو ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھے تھے۔ دین اسلام کی حقانیت سے باطل کا زور ٹوٹنا شروع ہوا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اب اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی کہ خطبات اور اجتماعات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ لہٰذا ایک انصاری عورت کے ترکھان غلام کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری پر مامور کیا گیا۔ انصاری عورت کے ترکھان غلام نے چند صحابہ کرام کی مدد سے 1.5 فٹ چوڑا اور اندازاً 3 فٹ بلند ایک ممبر تیار کیا، جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تنے سے گزر کر ممبر پر رونق افروز ہوا کرتے۔ اسی ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے درمیانی راستے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہمارے گھر اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کا باغ ہے۔ اسی ریاض الجنہ میں 6 ستون بھی ہیں جن سے کوئی نہ کوئی روحانی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ جب مسجد نبوی کا تسلسل ہوا تو ظاہر ہے کہ ستون بھی سامنے آئے، ان کی بھی ضرورت پڑی، اور مختلف ستون تھے۔ مختلف روایات میں جن کا ذکر ملتا ہے اور ان کی طرف نسبتیں بھی ہیں۔ مثلا ایک ستون جس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں، یہ اس ستون کے لیے نام رکھا گیا
کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مسجد نبوی کی توسیع کا کام تسلسل سے ہوتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی مسجد کی توسیع کی طرف توجہ دی، جس کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات حاصل کیے گئے۔ نہ صرف یہ ایک مسجد تھی بلکہ یہ تو دارالشورا بھی یہاں پہ لگایا جاتا تھا، یعنی سیاسی مشاورت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ دارالمحکمہ بھی یہاں پہ سائٹ پہ قائم کیا گیا۔ تو یہ ایک تنظیمی امور اور سیاسی امور کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات تھے، خواہ وہ دینی ہو خواہ وہ ریاستی ہو، ان کو بھی اس میں نمٹایا جاتا تھا۔ اور ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ عہد فاروقی میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مدینہ کی اسلامی سلطنت میں مرکزی حیثیت مزید بڑھ گئی، اور مدینہ میں آبادی میں اضافے کی وجہ سے مسجد نبوی کا دامن نمازیوں کے لیے کم پڑنے لگا۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ مکان بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حاصل کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا تو اس کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، اور متبادل جگہ ان کو ایک گھر کی صورت میں باہر، چونکہ انہوں نے رہنا بھی تھا، ان کی رہائش کا بھی مسئلہ تھا، تو ان کو باہر متبادل ایک گھر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی مسجد نبوی کی تعمیر میں پہلی مرتبہ پکی اینٹوں کا استعمال ہوا، اور چھت کے لیے ساگوان کی قیمتی لکڑی استعمال کی گئی، اور یوں پہلی مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی میں وقت کے حساب سے اب ایک رنگ بھی نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی شمالی سمت میں بھی کچھ اضافہ کیا۔ اس دور میں باقاعدہ طور پر کچھ کام، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے کچی اینٹی تھی، پھر جو ہے نا وہ پتھر اور اس طرح کیا، یعنی پکی جو اینٹی تھی اس کا استعمال کیا گیا، تو مزید جو ہے نا اصلاحات اور مزید جو ہے اس میں تعمیر میں باقاعدہ طور پر ترقی آئی۔ 88 ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، تو اس وقت جو امہات المومنین حیات تھیں ان کی اجازت سے مغرب کی سمت میں واقع ان کے حجروں کو بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر لیا گیا۔ یوں روضہ شریف کے شمال کی طرف 5 حجروں کا ایک دائرہ سا بن گیا۔ اس وقت یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے ادوار میں جو ہمارے ہم مروجہ محراب ہے اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس کی بھی تعمیر کی گئی، اور پھر بعد میں اموی دور میں، چونکہ یہ بھی اموی دور کا حصہ ہے، بعد میں اموی دور میں اس میں سنگ مرمر اور باقاعدہ نقش و نگار کا کام چلتا رہا، ابھی تک جو ہے نا وہ جتنا ارتقاء اس میں آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ 161 ہجری میں خلیفہ مہدی بن منصور نے مسجد نبوی میں پتھر کے ستونوں پر چھت بنوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کھجور کے پتوں، تنوں اور مٹی گارے سے تعمیر ہونے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے زمانوں میں مسلمان حکمرانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا ذریعہ بن چکی تھی، جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ اب اس کی تزئین و آرائش پر بھی خصوصی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ مثلاً 888 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع و تزئین کا سب سے نمایاں کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف کے اندر سبز رنگ کی جالیوں کا اضافہ تھا، جن پر نیلے رنگ کا گنبد تعمیر کیا گیا۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود خان العثمانی نے مسجد نبوی میں موجود نیلے گنبد کی جگہ نسبتاً ایک بڑا گنبد تعمیر کرایا اور اسے سبز رنگ کیا گیا، اور اسی نسبت سے اس گنبد کو گنبد خضرا پکارا جانے لگا۔
اسی عہد میں مسجد نبوی میں تیل ذخیرہ کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کی مدد سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو لاتعداد قندیلیں روشن کر دی جاتی۔ 1280 ہجری تک سلاطین عثمانیہ کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توسیع کے ساتھ ساتھ تزئین و آرائش کا جو کام کیا گیا، اس میں خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ ساتھ دلکش خطاطی بھی شامل تھی۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل کے حکم پر 24 رمضان المبارک 1372 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا کام شروع ہوا، جو شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوا، اور یوں 10,303 مربع میٹر رقبے پر پھیلی مسجد نبوی 16,328 مربع میٹر تک پھیل گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع و آرائش کا یہ سفر دراصل عقیدت کا ایک ایسا سفر ہے جس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مٹی گارے اور کھجوروں کے پتوں اور تنوں سے تعمیر ہونے والی یہ مسجد آج جدت کے درجہ کمال پر نظر آ رہی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدید تعمیر و توسیع کے بعد اب مسجد میں بڑے بڑے ہالز اور وسیع صحنوں میں بیک وقت لاکھوں نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں خودکار چھتریوں کی تنصیب کی بدولت نمازی بارش اور دھوپ سے بالکل محفوظ رہ کر یکسوئی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعمیر کیے گئے گنبد، محراب اور خطاطی کے نمونے اس مسجد کے طرز تعمیر کو اسلامی ورثے سے منسلک کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدید لائٹنگ سسٹم دن اور رات عبادت گزاروں کو ایک پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے۔ الیکٹرانک دروازے، سیکیورٹی کا بہترین انتظام، زیر زمین پارکنگ اور لاکھوں زائرین کے لیے وسیع پارکنگ اور کشادہ راستوں کی موجودگی مسجد نبوی کی شوکت و عظمت کو مزید نمایاں کرتی نظر آتی ہے۔ عہد بعہد مسلمانوں کی عقیدت و محبت کے گارے سے تعمیر و توسیع کے مرحلوں سے گزرنے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی برگزیدہ نشانی ہے جو عالم اسلام کے لیے قبلہ دل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا